رب کا قرآن کہتا ہے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے بندے نے مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، اور موسیٰ یہ ظالم مجھے مارے جا رہا ہے، ادھر آ میری ذرا مدد تو کرنا، اس سے مجھے چھڑا تو صحیح نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب چلے گئے، فرعونی کو سمجھانے کی کوشش کی، یار زیادتی نہ کر، ظلم نہ کر، ہم بنی اسرائیلیوں نے، میری قوم والوں نے جب سے اللہ کی توحید کا مسئلہ چھوڑا ہے، جب سے جہاد فی سبیل اللہ چھوڑا ہے، اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا ہے، فرعون کا نوکر اور چاکر اور غلام بنا دیا ہے۔ جب تک یہ اللہ کی توحید کی طرف، جہاد فی سبیل اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، یہ ذلیل و رسوا رہیں گے۔ لیکن ظالمہ تو بھی تو اتنا ظلم نہ کر اس غریب فقیر کے اوپر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سمجھا رہی ہیں، وہ آگے سے بدماشیاں کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، شرافت انہیں راس نہیں آتی، شرافت انہیں راس، اگلے کی شرافت کو اس کی کمزوری سمجھتے ہیں، حالانکہ شریف کی شرافت سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ اللہ کا پیغمبر ہے اور پھر ہے بھی جلالی پیغمبر۔ قرآن کہتا ہے فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ، ایک دے کے جو مکہ مارا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ بےمان ادھر ہی مردار ہو گیا۔ ادھر ہی کیا ہو گیا؟ نہیں، وفات نہیں پا گیا۔ مشرک مردار ہوتا ہے، مشرک کیا ہوتا ہے؟ مردار ہوتا ہے۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ جو مارا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ادھر ہی وہ مردار ہو گیا، گر گیا زمین کے اوپر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، یار یہ کیا بن گیا ہے؟ میرا ارادہ تو تھا ایک دو لگاؤں گا، اس کی بدماشی ذرا کم ہو جائے گی، اس کا دماغ ذرا ٹھکانے آ جائے گا، یہ تو بدبخت مر گیا ہے میرے مکے سے۔ اب میرا عزیز کھول ذرا دل کی کھڑکیاں، مسئلہ سمجھ ذرا اللہ کی توحید کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ایک دم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں ہاذا من عمل الشیطان، اللہ یہ کام تو مجھ سے شیطان نے کروا دیا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ یہ کام مجھ سے کس نے کروا دیا ہے؟ مسئلہ سمجھو میرا عزیز، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، 5 چیزوں کا علم ہے اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کسی نبی کے پاس ہے، نہ کسی ولی کے پاس ہے، نہ کسی پیر کے پاس ہے، نہ کسی فقیر کے پاس ہے، نہ کسی کارتوس والی سرکار کے پاس ہے، نہ کسی چرس والی سرکار کے پاس ہے، نہ کسی حکے والی سرکار کے پاس ہے۔ ان 5 چیزوں کا علم صرف میں اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی جاننے والا اکیلا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بارش کب ہوگی جاننے والا اکیلا اللہ ہے۔ موسمیات والے امکان تو بتا سکتے ہیں لیکن گارنٹی کی بات نہیں بنا سکتے۔ بارش کب ہوگی جاننے والا اکیلا اللہ ہے، کل کیا ہوگا جاننے والا اکیلا اللہ ہے۔ اسی طرح مادہ کے رحم میں کیا ہے جاننے والا اکیلا اللہ ہے۔ کسے کب اور کس حال میں موت آئے گی جاننے والا اکیلا اللہ ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کا علم، جاگ رہے ہو؟
کل کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ کسی نبی کے پاس بھی کل کا علم نہیں ہے، ولی کے پاس بھی کل کا علم نہیں ہے، پیر کے پاس بھی کل کا علم نہیں ہے۔ کل تو بڑا دور ہے، کل تو بڑا شام کیا ہونے والا ہے جاننے والا اکیلا کون ہے؟ ہم ارادے کر سکتے ہیں، ہوگا وہی جو وہ چاہے گا۔ شام بھی بڑی دور ہے، اثر تک کیا ہوگا وہی جانتا ہے۔ اثر بھی بڑی دور ہے، آدھے گھنٹے بعد کیا ہوگا وہی جانتا ہے۔ آدھا گھنٹہ بھی دور ہے، 10 منٹ بھی دور ہے، اگلے سیکنڈ میں کیا ہونے والا ہے جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اب آ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام مکہ مار رہی ہیں، کیا مار رہی ہیں؟ ارادہ یہ ہے کہ قتل کر دوں، ارادہ تو ہے اس کی اصلاح کرنے کا۔ مکہ جو مارا موسیٰ علیہ السلام نے، بندہ مر گیا، اور پیغمبر کہتا ہے ھذا من عمل الشیطان۔ اے میرا عزیز، اگر مکہ مارنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اگلے حال کا پتہ ہوتا کہ میرے مکے سے اس نے مر جانا ہے، مجھ پہ قتل کا کیس پڑ جانا ہے، فرعون اور اس ساری حکومت نے میرے خلاف ہو جانا ہے، مجھے مصر سے بھاگ کے مدین جانا پڑ جائے گا۔ اگر مکہ مارنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو مکے کے رزلٹ کا پتہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اسے مکہ کبھی بھی نہ مارتے۔ اللہ کون سمجھا رہا ہے؟ مولوی ڈنڈی مار جائے گا، پیر ڈنڈی مار جائے گا تجھ سے لالچ میں، تمے میں، لیکن میرا رب تو وہ رب ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔